علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج چوتھے پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران جاری ہے، اس کی 109 آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 200 تک یہ چوتھے پارے میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ نساء کی پہلی 23 آیت نمبر 1 سے 23 تک وہ بھی اس پارے کے اندر شامل ہیں۔ سورہ آل عمران کے مضامین میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا جو چوتھا حصہ ہے آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 101 تک، وہ چوتھے پارے کے آغاز میں جاری ہے، اور اس حصے میں اللہ کریم نے اہل کتاب کی شبہات کا جواب بھی دیا ہے، ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو دعوت بھی دی گئی ہے کہ دین اسلام ہی میں کامیابی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسی کو قبول کرنا ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اللہ کے ہاں قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا چوتھے پارے کا جو آغاز ہے وہ اسی مضمون کے ساتھ ہوتا ہے جس میں اہل کتاب کے شبہات کا جواب بھی ہے اور حقیقت توحید کی وضاحت بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کے ہاں مقبول ہیں اور جن چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ پارے کا آغاز ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو کبھی پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اللہ اکبر! یعنی انسان اگر اپنی محبوب چیزیں چھپا چھپا کے رکھنا شروع کر دے، جتنا مرضی نیک بنتا پھرے وہ نیک نہیں ہو سکتا، اس کا وہ تصور نیکی کا غلط ہے۔ لہٰذا نیکی کا معیار یہ ہے کہ جو چیز زیادہ محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دی جائے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ نیکی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو مطلوب ہے وہ تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ آپ کو پیسہ چاہیے، آپ پیسہ تقسیم کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمانا شروع کر دیں۔ آپ کو عزت چاہیے، آپ لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے دے گا۔ آپ کو آسانیاں چاہیے، لوگوں کو آسانیاں دینا شروع کر دیں۔ تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ نیکی کا ایک ایسا تصور اور معیار اللہ کریم نے بتا دیا ہے کہ آپ ہر چیز پر اپلائی کر کے اپنے آپ کو، اپنی نیکی کو اور دوسروں کی نیکی کو، اس کو جانچ سکتے ہیں کہ آپ کس قدر نیکی کی مثال کے طور پر یا نیکی کے معیار کے طور پر آپ اس کے مطابق ہیں۔ اہل کتاب کے دو شبہات خاص طور پر یہاں بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک تو اونٹ کا گوشت اور دودھ، وہ کہتے تھے حرام ہے، کہتے تھے حضرت اسرائیل نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ حرام کیا تھا، تو یہ شریعت جو موسوی شریعت ہے اس کے بارے میں وہ کہتے تھے حرام تھا، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے یہ اسی شریعت کا تسلسل ہے، تو پھر یہاں بھی اونٹ کا گوشت اور جو دودھ ہے وہ حرام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ دیکھو یہ ان کا یہ اعتراض ہی غلط ہے، ان کی جس بنیاد پر یہ اعتراض کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کوئی چیز نہیں کی تھی، بلکہ کچھ دنوں کے لیے ایسی جب آدمی کسی چیز کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا تو اس کو وہ حرام نہیں ہو جاتی۔ فرمایا ان کا یہ بنیادی مقدمہ ہی غلط ہے کہ پرانی شریعت میں حرام تھا، ہر کھانا حضرت اسرائیل پر حلال تھا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اوپر سارے کھانے حلال تھے۔ البتہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات کے نزول سے قبل کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کی تھیں،
اور اگر تورات میں یہ کہتے ہیں کہ حرام تھا، قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، لاؤ تورات ہمارے سامنے تلاوت کرو، اس میں کہاں حکم ہے کہ یہ حرام تھا۔ اسی طرح دوسرا ان کا جو اعتراض تھا، وہ کہتے تھے جو قبلہ اول سب سے پہلے جو قبلہ تعمیر کیا گیا وہ بیت المقدس تھا۔ آج بھی اہل کتاب یہ شبہ ڈالتے ہیں، اور بہت ساری انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ ڈیبیٹ چلتی ہے کہ پہلے کون سا قبلہ قائم ہوا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس شبے کا جواب بھی دیا، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ وہی ہے جو مکہ میں، لہٰذا یہ اعتراض بھی ان کا غلط۔ مبارکم و ھدی للعالمین، اس پہلے گھر کو سب سے پہلے تعمیر بھی اسی کو کیا گیا اور اسی کو مبارک اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان کیا گیا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور اس میں دوسری نشانیاں بھی ہیں اور مقام ابراہیم بھی ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کا حج کرنے سے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس شخص کو بھی استطاعت ہو اس کے گھر جانے کی، وہ اس کو چاہیے کہ اس کا حج کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو اس گھر کا حج کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، فَمَنْ كَفَرَ، گویا وہ کفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر اس کے بعد دو استفسار ہیں اہل کتاب کو، لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کا کفر کیوں کرتے ہو؟ یعنی جیسے شو کاز نوٹس نہیں جاری کرتے، کیوں کرتے ہو بتاؤ، یعنی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس کی؟ پھر اسی طرح لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے کیوں ہو؟ الٹی سیدھی دلیلیں دے کر کیوں روکتے ہو؟ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کی ایکسپلینیشن کال کی ہے، ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ کفار کی دوستی نہ کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کافروں کی دوستی نہ کیا کرو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر یہ اہل کتاب کی تم دوستی رکھو گے نا تو یہ اسلام سے برگشتہ کرنے کا یہ ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں، اور یہ تمہیں اسلام سے ہٹانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ بہت خوفناک اور خطرناک ہے۔ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بھی بنا لیں گے، اس لیے کفار کی دوستی کی ممانعت ہے، اس سے بچ کے رہا کرو۔ آیت نمبر 102 سے آیت نمبر 120 تک امت مسلمہ کو تنظیمی ہدایات دی گئی، فرمایا اس کی بنیاد اتحاد ہے اور تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح اللہ سے ڈرا کرو، اور اللہ سے ڈرنے کا حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک خوفناک چیز ہے اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ تو پیار کرنے والا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ ڈرنا کس بات کا؟ یہ ویسے ہی ڈر ہے جیسے انسان کو اپنے باپ کا ڈر ہوتا ہے، کیا کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، ماں کا ڈر ہوتا ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ جو جس ہستی سے انسان پیار کرتا ہے، جس سے سب سے زیادہ اس کی عظمت اپنے ذہن میں رکھتا ہے، تو انسان اس سے ڈرتا ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ڈر اصل میں اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے، تو تقویٰ کہتے ہی اس ڈر کو ہیں کہ انسان کے دل میں ہر وقت یہ خوف رہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور ہر وقت یہ بھی خوف رہے کہ کہیں میں اللہ کی رضامندی سے محروم نہ رہ جاؤں، کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا کام میرے سے ایسا سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضامندی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ فرمایا جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے وہ حق ادا کرو، اور ہرگز نہ مرنے سے پہلے مسلمان بن جاؤ۔ اور پھر دوسری بات فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اگر امت مسلمہ کی تنظیم کرنی ہے تو سب سے بنیادی بات ہے اتحاد، اور اتحاد کس چیز پر ہو سکتا ہے؟ بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد یہ قرآن۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہے، حبل اللہ الممدود، اللہ کی جو لمبی رسی ہے یہ قرآن، اور مختلف الفاظ ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن رسی ہے، طرفوا بید اللہ و طرفوا بایدیکم، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، فتمسکوا بہ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ گویا اللہ نے تو اس کا سرا پکڑا ہوا ہے، تم چھوڑو گے تو اللہ سے دور ہو جاؤ گے، اللہ سے جڑنا ہے تو اس سے جڑ جاؤ۔ گویا جس نے بھی امت مسلمہ کو تشکیل دینے میں اپنا کردار ادا کرنا ہو، اور امت کے تنظیمی ڈھانچے میں اپنے آپ کو فٹ کرنا ہو، اس کے لیے قرآن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کہ اس کو چاہیے کہ قرآن سے جڑ جائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی صرف قرآن سے جڑنا، صاحب قرآن سے جڑنے کے
یعنی قرآن سے جڑنے کا مطلب صاحب قرآن سے جڑنا بھی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دل ملا دیے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت سے، اللہ کے انعام کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ کیا واقعہ ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے لوگ ایک دوسرے کے خون کے دشمن تھے، وہی پیار محبت میں اور گند گئے، آپس میں محبت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ فرمایا تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہیں بچا لی۔ گویا قرآن سے اور صاحب قرآن سے جڑ جاؤ گے تو یہ بنیاد ہے۔ اور پھر فرمایا کہ خیر امت کی ذمہ داریاں ہیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اب ذمہ داری کیسے ادا کرنی ہے؟ ہر وقت نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ اور آگے یہ آیت نمبر 104 ہے اور 110 میں یہی آیت دوبارہ دہرائی، کنتم خیر امت، تم اگر تمہیں اچھی امت، خیر امت، امت وسط بنایا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، کہ تم اگر نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے تو یہ دو ہی چیزیں ہیں جو تمہیں اصل میں امت وسط بناتی ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کا مطلب توحید ہے، اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا جہاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے توحید اور جہاد سے امت بنتی ہے۔ کس سے امت بنتی ہے؟ توحید اور جہاد سے۔ اور یہ نہ ہو تو پھر امت کوئی نہیں ہوتی۔ جس امت میں توحید ختم ہو جائے، کمزور پڑ جائے، وہ امت محمدیہ نہیں ہے۔ اور جس میں جہاد کا جذبہ کمزور پڑ جائے، نیکی کا حکم دینے والے نہ رہیں اور برائی سے منع کرنے والے نہ رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اہل کتاب سے تمہارا تصادم تو ہوگا، اور یہ اس سے بچنے کی کوشش کرو گے تو بھی تصادم ہوگا، نہیں کوشش کرو گے تو بھی تصادم ہوگا۔ لیکن یہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، لن یضرکم الا اذی، کچھ تھوڑی سی تکلیف ہوگی، حتمی نقصان یہ تمہیں نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون، جب تم ٹکرا کے ان کے سامنے یہ دشمنی کریں گے، تم ان کے ساتھ ٹکرا جاؤ پوری طرح قوت کے ساتھ، تو یہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے اور کبھی بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، اس لیے کہ اس سے پہلے ہی ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ذلت ان کے اوپر مسلط کی جا چکی ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہ ایسے تھوڑے بہت سہارے اس کو دنیا کے ملے ہوئے ہیں، حبل من اللہ و حبل من الناس، لوگوں کے جو سہارے ہیں، کبھی امریکہ کا سہارا، کبھی کسی ملک کا سہارا، کبھی کسی ملک کا سہارا، یہ سہاروں پہ کھڑے ہیں، اصل میں ان کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر رکھی ہے۔ پھر فرمایا اہل کتاب کو رازدار بالکل نہ بناؤ، اس لیے کہ یہ بدبخت اندر سے تمہارے بڑے سخت دشمن ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، دوستیاں کرنی ہوں تو آپس میں کیا کرو، مسلمانوں میں کافروں کے ساتھ دوستیاں نہ کیا کرو، اس لیے کہ ان کے اندر ودوا ما عنتم، وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہر وہ کام کریں جو تمہیں تکلیف میں مبتلا کرے۔ لہذا الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ایک ملت ہے، ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں لگے رہتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، جو منہ سے ان کے دشمنی تھرک جاتی ہے اور پتہ چلتا رہتا ہے، کبھی نہ کبھی منہ سے بکتے رہتے ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عرضہ سرائی کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے خلاف بکتے ہیں، کبھی قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کی دشمنی ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے بہت ہی بڑی دشمنی، یہ تو چھوٹی چھوٹی ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا دشمنوں کو دشمن سمجھو، دشمن اچھا ہوتا ہی وہ ہے جو دشمنی کرے، لہذا وہ دشمنی میں لگے ہوئے ہیں، تم خام خواہ ان کو دوست سمجھ کے اپنا نقصان نہ کرو۔ پھر آیت نمبر 121 سے آیت نمبر 189 تک لمبا بیان جو ہے، یہ غزوہ احد کے اوپر تبصرہ۔ غزوہ احد ایک غزوہ ہوا، ایک جنگ ہوئی 3 ہجری میں، اور اس میں جو کافر تھے وہ مکے کے کافر دراصل اپنا غزوہ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے آ کے 3000 کی تعداد میں مسلمانوں پر، مدینے پر حملہ کرنا چاہا۔ احد کے دامن میں آ کے انہوں نے پڑاؤ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مشورہ کیا کیا کریں۔ مسلمانوں کے پاس ٹوٹل ملا کے کوئی 1000 کی تعداد تھی کہ ہم کیسے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی رائے یہ تھی کہ احد کے دامن میں جو انہوں نے آ کے پڑاؤ کیا تو وہ 3 کلومیٹر بنتا تھا مدینے کی بستی سے۔
آپ کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ میں بیٹھے رہتے ہیں، اگر وہ آگے آتے ہیں، آگے آ کے حملہ کریں گے پھر ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ہم وہاں جا کے مقابلہ نہ کریں۔ لیکن جب آپس میں رائے ہوئی تو زیادہ لوگوں نے مشورہ دیا، خاص طور پہ جو جوشیلے نوجوان تھے، انہوں نے کہا جی نہیں جی نہیں، ہم نے وہاں جا کے لڑنا۔ مشورہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، آپ ہتھیار باندھ کے آ گئے، آپ نے کہا چلو۔ بعض لوگوں کو اس وقت خیال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ ہے کہ ادھر ہی مدینے میں رہ کے لڑا جائے تو ہم نہ جائیں، تو اس وقت لوگوں نے رائے بدلنے کی کوشش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے رسول کو جب ایک دفعہ وہ تیاری کر لیتے ہیں تو ان کو یہ آرڈر ہی نہیں ہے، حکم ہی نہیں ہے، وہ واپس قدم جو ہے واپس رکھ لیں، اب وہیں جانا ہو۔ چل پڑے۔ تو منافق جو ہوتے ہیں نا، وہ جہاد ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں منافق ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ لڑائی میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو پھر اس موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا، کہتے جی ہماری بات ہی نہیں مانی، ہم نے تو کہا تھا مدینے میں رہ کے لڑے، ہم نے جا کے کوئی نہیں لڑنا۔ باقی 700 رہ گئے، 700 مسلمان جا کے لڑے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ اور جب مسلمان فاتح ہو گئے اور جو قریشی لشکر تھا وہ میدان چھوڑ کے بھاگ رہا تھا، تو اس وقت مسلمانوں سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی کہ جبل رمات تھے۔ جبل رمات ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جو یوں کہہ لیجئے کہ احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے جو 6 کلومیٹر لمبا، 3 کلومیٹر چوڑا، بہت اونچا پہاڑ۔ اس کے دامن میں لڑائی ہو رہی تھی، پورا میدان جنگ تھا، اور اس کے دوسری طرف ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا دستہ کھڑا کر دیا تھا۔ تیر انداز کھڑے کر دیے تھے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں کہ آپ نے یہیں کھڑے رہنا ہے، فتح ہو یا شکست آپ نے جگہ نہیں چھوڑ دی۔ لیکن جب فتح ہو گئی اور وہ دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ گیا اور اب لوگ جو تھے مال غنیمت اکٹھے کر رہے تھے، تو اب ان 50 لوگوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض کا خیال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران کہا تھا کہ ایسے آگے نہیں جانا، اب جنگ تو ختم ہو چکی ہے، اب ہم چلتے ہیں، لہٰذا کچھ لوگوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ یہ وہ غلطی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس فتح کو شکست میں بدل دی۔ بالکل لشکر جو تھا کفار کا وہ نکل کے جا رہا تھا، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ جبل رمات والے لوگ نیچے کو آ گئے ہیں تو انہوں نے وہ یوں پینترا بدلا اور مسلمانوں کے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا۔ یہ وہ حملہ تھا جو اتنا خوفناک تھا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت تھی، لہٰذا یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اللہ، اور مسلمانوں کے ایک دم قدم اکھڑ گئے۔ اس کے بعد ان قدم اکھڑنے کے بعد بھی مسلمان میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے، میدان چھوڑ کے کافر ہی بھاگے۔ اس لیے احد کی اس ہزیمت کو شکست کہنا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، یہ بھی محل نظر ہے۔ شکست اس وقت ہوتی ہے جب کافر جو ہے وہ آپ کا کوئی علاقہ قبضے میں لے لے یا پھر آپ کو میدان سے بھگا دے، تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ مسلمانوں کا جانی نقصان تو ہوا، اور مسلمانوں کو ایک دفعہ انہوں نے واپس آ کے اور 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ شہدائے احد کی قبریں آج بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ مسلمان شکست کھا گئے تھے، یہ کوئی پیرامیٹر ایسا نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ شکست۔ ہاں البتہ وہ جو فتح تھی وہ ایک دفعہ ختم ہو گئی اور گویا مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جو موقع ہے یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ہی آزمائش کا موقع تھا، دو اعتبار سے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ کافروں کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا، ایک مسلمان ڈی مورلائز ہو گئے کہ ہم اگر اللہ کے سچے نبی کے پیروکار ہیں تو پھر ہمیں یہ کیوں ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ زخمی ہوئے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا آزمائش کا موقع تھا۔ لہٰذا یہ جو آیت نمبر 121 سے لے کر آیت نمبر 189 تک اللہ کریم نے غزوہ احد پر تبصرہ کیا۔ منافقین کو الگ باتیں کرنے کا موقع مل گیا، وہ خود تو ساتھ آئے نہیں تھے، اب وہ کہتے ہیں جناب ہم اچھے رہ گئے، ہم نہیں آئے، ہم اگر تمہارے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی قتل کر دیا جاتا، ہم بھی وہاں پہ اپنی جان گوا بیٹھتے، تو اچھا ہوا ہم نہیں آئے۔ تو یہ جو طرح طرح کی مسلمانوں کو باتیں سننی پڑی، اور پھر یہ جو آگے ایک مسلمانوں کے غزوہ بدر کی وجہ سے ایک جو دھاک بیٹھی تھی پورے علاقے میں، وہ گویا ایک دفعہ اس کو دھچکا لگا۔ اس لیے قرآن نے اس کو پورا اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے، اور اس کا کرکس یہ ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ دیکھیں تمہیں کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ غمگین ہونے کی ضرورت ہے، غم کھانے کی ضرورت ہے۔
جو فتح ہے اور کامیابی اور عروج ہے وہ تمہارا ہی مقدر ہے، ان کو تم مومن، اگر تم مومن۔ رہ گئی وہ مسلمانوں کی تھوڑی سی غلطی، چند مسلمانوں کی، سب کی نہیں تھی، وہ جو غلطی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب معاف کر دیا، ان کو کامیابی کی نوید سنا دی، تو اب یہ اس تبصرے میں البتہ منافقین کا کردار جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پورا تبصرہ کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اللہ کی مدد کی وجہ سے فتح ہوتی ہے، فتح کی وجہ کوئی اور نہیں ہوتی۔ لہٰذا اللہ کی مدد لینے کے لیے مسلمانوں کو جس معیار پر پورا اترنا پڑتا ہے اس میں ایمان ہے، اسلام پر عمل ہے، اتحاد ہے، تیاری ہے، اطاعت ہے اور توکل ہے۔ یہ وہ ٹولز ہیں، مسلمان اگر اس کو اپنائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی۔ اور پھر صبر اور تقوی کے ساتھ لگے رہیں۔ اللہ اکبر۔ ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، اگر تم صبر اور تقوی کے ساتھ ڈٹے رہو گے اللہ فرشتے اتار کے آسمان سے تمہاری مدد کرے گا۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ اگر ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور پھر فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، آیت نمبر 160 میں فرمایا اللہ اگر تمہاری مدد کرے نا تو تمہیں کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ گویا فتح کس سے ملتی ہے؟ اللہ کی مدد سے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے، اللہ کی مدد تمہیں چھوڑ جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر دنیا کائنات میں تمہاری مدد کرنے والا نہیں۔ لہٰذا اپنے ایمان کی فکر کرو۔ تم اگر اپنے ایمان کی فکر کرو گے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن جو ہیں وہ تو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر توکل اور بھروسہ ہوگا تو کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ لہٰذا یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ، منافقوں کا کیسے پتہ چلتا اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ منافقوں کو چھانٹنا چاہتا تھا، سچے مومنوں کو جانچنا چاہتا تھا۔ فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی غزوہ بدر، غزوہ احد میں جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو کافروں کے ساتھ کمپرومائز کر کے رہنے کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی، بلکہ اصل زندگی ٹکرا کر رہنے کی ہوتی ہے۔ اگر کافروں کی اطاعت کرو گے تو ایک گھاٹے کا سودا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، کہ وہ تو تمہیں پھر واپس کافر بنا دیں گے۔ لہٰذا ایمان اور اتحاد اگر یہ تمہارا قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہارے تعداد میں تھوڑے ہونے کے باوجود کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، آیت نمبر 151 میں فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں۔ یہ جو رعب ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ دہشت نہیں ہوتی، توحید کی ایک دہشت ہوتی ہے۔ موحد ہو نا جو سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا، ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے خاص امتیازات ملے، جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی نبیوں کے اوپر فضیلتیں دیں، اس میں آپ نے فرمایا ایک فضیلت یہ ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے رعب عطا فرمایا ہے کہ میں ایک مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں تو میرا دشمن مجھ سے مرعوب ہو کے دہشت میں مبتلا ہوتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ایک مہینے کی مسافت۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ان کی بھی دہشت کافروں کے دلوں میں پڑ جاتی ہے۔ لیکن مسلمان جو ہے وہ اگر وہ اپنے کردار پر اور اپنے ایمان پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی، یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دہشت ڈال دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ تم آپس میں اتحاد کے ساتھ اور اتفاق کے ساتھ رہو، اور منافقین کی کردار کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے اور اہل ایمان کے کردار کی اللہ تعالیٰ نے تحسین فرمائی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی مدد جب آتی ہے تو کامیابی تمہارے قدم چومتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہو، یہ اللہ کا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ تعلیم بھی ہیں اور ذریعہ تزکیہ بھی ہیں۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑیں گے اللہ تعالیٰ ان کو گمراہیوں سے بھی بچائے گا اور کامیابیاں بھی ان کو۔ پھر شکست کی حکمتیں آگے بھی بیان کی ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اللہ تعالیٰ منافقوں کو کیسے جانتا، یہ بھی اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے۔ اور پھر فرمایا منافقین جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بچ گئے ہیں، فرمایا اگر یہ بچ گئے ہیں نہ جانے کی وجہ سے تو پھر ان سے کہو موت سے بچ کر دکھائیں۔ اللہ، مرنا تو ہے ہی سب نے، لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص جو ہے گھر پہ پڑا رہے اور وہ موت سے بچ جائے۔
تو وہ موت جو شہادت کی آ جائے، جو میدان جنگ میں آ جائے، اس سے اچھی اور موت کیا کون سی ہو سکتی؟ پھر یہ غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہے آیت نمبر 173 میں۔ حمراء الاسد کے بارے میں سن لیجئے۔ اب دیکھیں بیچارے مسلمان، ایک تو جانی نقصان زیادہ ہوا، منافقین نے الگ بکواس شروع کر دی، اور وہاں سے اپنے شہداء کو دفنا کے مسلمان واپس اپنی بستی میں آئے ہی تھے کہ ایک اور طرح کے حالات پیدا ہوئے۔ حالات یہ پیدا ہوئے کہ میدان چھوڑ کے کون بھاگے تھے؟ قریش۔ مسلمان تو ادھر ہی تھے، مسلمان تو بعد میں آئے۔ جب وہ چلے گئے نا میدان چھوڑ کے، تو بعد میں ان کو خیال آیا کہ ہم تو آئے تھے بدر کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو جیسے بندے کو خود خیال آتا ہے نا کہ ہم جیتے ہیں کہ ہارے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ یہ اگر ہم جیتے ہیں تو پھر میدان سے مسلمان بھاگتے، یا پھر ہم ان کے مدینے کی بستی پر قبضہ کرتے۔ نہ قبضہ مدینے کی بستی پر ہوا، نہ ہم نے ان کو میدان چھوڑنے پر مجبور کیا۔ تو میدان چھوڑ کے ہم آئے ہیں، لہٰذا اس کا مطلب ہے ہماری جیت تو نہیں ہوئی، فتح تو نہیں ہوئی۔ جب ان کو یہ خیال آیا تو وہ رک گئے، ان کا جی یہ بدلہ نہیں لیا، بدلہ لے کے جائیں۔ لہٰذا انہوں نے اپنی طاقت جمع کرنی شروع کر دی۔ تو مدینہ سے باہر نکلیں تو کوئی 9-10 میل کے فاصلے پر ایک میدان سا آتا ہے جس کو حمراء الاسد کہتے ہیں، وہ علاقہ ہے حمراء الاسد۔ اب بھی اگر آپ مدینہ منورہ سے نکلیں مکہ جانے کے لیے تو ایک میدان سا آتا ہے، اس کے پیچھے پہاڑ ہے، اور وہاں سے یہ موٹر وے جو ہے الگ ہو جاتا ہے اور دوسری پرانی سڑک جو الگ ہو جاتی ہے۔ اس جگہ پہ حمراء الاسد پہ، وہاں پہ انہوں نے پھر اجتماع کرنا شروع کر دیا کہ نہیں ہم بدلہ لے کے جاتے ہیں تو پھر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا کہ یہ بندے کے پتر پھر بیٹھ گئے ہیں وہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ آپ نے کہا، صحابہ کرام سے کہا کہ جبریل نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے، لہٰذا تم لوگ بھی ہتھیار نہ اتارو۔ اب اندازہ کریں دل سے اگر وہ شکست تھی اور جنگ لڑ کے مسلمان آئے تھے، اور اس وقت انسان کی کیسی کیفیت ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا پھر اجتماع ہونا شروع ہو گیا ہے، اور لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، منافقین نے، کہ وہ پھر جمع ہو گئے ہیں، اور اب وہ جو آئیں گے تو تمہارے اوپر حملہ کریں گے، تمہارے پاس تو ہمت ہی نہیں ہوگی ان کا مقابلہ کرنے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ لوگوں نے ڈرایا کہ وہ جمع ہو گئے ہیں اور وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ایمان میں اور اضافہ فرما دیا، اور وہ ڈٹ گئے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور آپ نے حمراء الاسد کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، اور کافر حیران رہ گئے کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ پست ہمت ہو کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیش قدمی شروع کی، ان کو پتہ چلا آ رہے ہیں، بھاگ گئے وہاں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہتے ہیں کہ یہ بلند ہمتی کی دعا ہے، کہ جب انسان بالکل پست ہمت ہوا ہو نا، اس وقت یہ پڑھ لے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرما دیتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ پڑھی، صحابہ کرام نے بھی یہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا فرمائی۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب انسان کے پاس کچھ نہ باقی بچے تو اس وقت ایک دعا بہرحال باقی بچتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ ہمیں کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو آگ گل و گلزار بنی تھی نا، وہ بھی اسی دعا کی برکت سے بنی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قانون مہلت کا ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مہلت دی ہوئی ہے تاکہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں۔ اور پھر اسی طرح یہود کی بخیلی، ان کی خرابیوں کا ذکر ہے، اور یہود کی ہرزہ سرائی کا ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں ان اللہ فقیر نحن اغنیاء، بدبخت ایسی ایسی بکواس کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں اس طرح کا بار بار حکم آیا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ وہ کہتے ہیں اچھا اللہ فقیر ہو گیا، ہم سے قرض مانگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرمایا سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، جو انہوں نے عرضہ سرائی کی ہم سب لکھا ہے، اور قیامت والے دن ان کو ونقول ذوقوا عذاب الحریق، قیامت والے دن ان کو کہا جائے گا جلنے والا عذاب چکھو۔ کیا موت کے بعد ان کو پتہ چلے گا کون کامیاب۔ دنیا میں کامیابی کا پتہ نہیں چلتا، گدھا گھوڑا سب برابر ہیں، اور دنیا میں خاص طور پر جو کافر ہیں وہ تو غالب نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد، اس کے آخر پہ فرمایا کہ کافروں کا دندناتے پھرنا شہروں کے اندر تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ کامیابی کیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 185 کے اندر فرما دیا کامیابی کا معیار کیا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ یہاں نہیں پتہ چلتا کون کامیاب ہے کون ناکام، جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ آخری 11 آیات ہیں، یہ آخری حصہ ہے 7واں حصہ سورہ آل عمران کا۔ یہ 11 آیات یہ بڑی عجیب و غریب، اس میں پورے سورت کے مضامین کا خلاصہ بھی ہے، اس میں غور و فکر کی دعوت بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور خالقیت کا ذکر بھی ہے، اور اس میں دعوت نبوی پر لبیک کہنے کا حکم بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلایا کریں تو اس پر لبیک کہا کرو، اور اس میں دعائیں بھی ہیں جو کہ اللہ والے جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں۔ ان 11 آیات کی اہمیت کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ بخاری اور مسلم کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے نا تو وضو سے بھی پہلے یہ 11 آیات پڑھتے تھے، یہ تلاوت فرماتے تھے، اس کے بعد وضو فرماتے تھے تہجد کے لیے۔ اللہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، رات دن کے آنے جانے میں زمین و آسمان کی تخلیق میں نشانیاں ہیں۔ یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے، اس میں دعائیں بھی ہیں کہ اللہ تمہیں جہنم سے بچا لے۔ اللہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی سنی، آپ نے حکم دیا ایمان لے آؤ، ہم سب ایمان لے آئے، اب قیامت والے دن تو ہمیں رسوا نہ کرنا اور ہمیں وہ کچھ عطا کر دینا جو تو نے نبی کے ساتھ وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ دعائیں کرتا ہے ہم اس کو سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء، نساء کا معنی ہوتا ہے عورتیں، تو گویا یہ بنیادی طور پر عورتوں کے مسائل کی صورت، حسن معاشرت کی بات، عورتوں کے بنیادی مسائل، اور خاص طور پہ جو کہتے ہیں نا کہ عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں اسلام نے، تو اس کی بنیاد ساری کی ساری سورہ نساء میں۔ اور سورہ نساء کا بھی خاص طور پہ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 43 تک جو حسن معاشرت سے متعلق ہے، اس میں خواتین کے بارے میں خاص طور پر بات کی گئی ہے۔ گویا معاشرہ ایک وحدت ہے، اس میں عورت اور مرد سب ایک ہیں۔ آپ پہلی آیت ہی اس کو بتاتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ دیکھیں اس رب سے ڈرے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ مرد اور عورت دو الگ الگ چیزوں سے پیدا نہیں ہوئے، ایک جان سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک جان کون تھا؟ ایک بابا آدم، اسی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اسی سے پھر مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیے۔ اس کا مطلب ہے اوریجن کے اعتبار سے بھی مرد اور عورت ایک ہیں۔ یہ جینڈر ڈسکریمنیشن یہ بعد میں لوگوں نے پیدا کی ہے، اصل میں نوعیت کے اعتبار سے، آدمیت کے اعتبار سے مرد اور عورت ایک۔ البتہ عورتوں کو جو وہاں پہ حقوق نہیں دیے جاتے تھے، یہاں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حقوق بھی دے دیے اور ساری چیزیں بتا دیں، لیکن اس میں خاص طور پر ایک جو ظلم اس وقت ہوتا تھا وہ یتیم بچیوں پر ہوتا تھا، یتیم بچوں پر بھی اور یتیم بچیوں پر بھی۔ جس معاشرے کے اندر طاقت کا قانون جاری ہو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس یہ قانون جاری ہو، وہاں پہ کمزور لوگوں کو، چاہے وہ بچے ہوں یا چاہے وہ عورتیں ہوں، ان کے حقوق غصب کر لیے جاتے۔ لہٰذا ایک تو کام یہ ہوتا تھا اس معاشرے کے اندر کہ لوگوں نے 100 شادیاں کی ہوئی ہوتی تھی، اور پھر بچیوں سے، یتیم بچیوں سے شادی کر لیتے تھے، مال کی وجہ سے شادی کر لیتے تھے، ان کا مال ہتھیانے کی وجہ سے، لیکن ان کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ لہٰذا ایک تو شریعت نے یہ حکم دیا کہ اگر تم بچیوں سے، یتیم بچیوں سے انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ان سے نکاح نہ کیا کرو، عام عورتوں سے کر لیا کرو، یتیم بچیوں سے نکاح نہ کیا کرو، کیونکہ ان کے اوپر تم کس طریقے سے ظلم ڈھاتے ہو۔ دوسرا، عام عورتوں سے بھی جو نکاح ہے وہ جو 100 یا 50 نکاح ہیں اس کو شریعت نے محدود کر دیا، فرمایا 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، مثنیٰ و ثلاث و رباع، بس 2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو۔ یہ جو 4 کی اجازت ہے نا، یہ 1 سے 4 نہیں ہوئی، یہ لامحدود سے محدود کیا ہے شریعت نے۔ لہذا جو لامحدود شادیاں کی جاتی تھیں اور عورتوں کو ایک کموڈٹی سمجھا جاتا تھا، اس کو محدود کر کے شریعت نے 4 تک رکھ دیا ہے کہ اب میکسیمم 4 ہے، اس سے زیادہ کوئی کر نہیں سکتا، اور اس کو بھی مشروط کر دیا انصاف کے ساتھ کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ انصاف نہیں کر سکتے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ ڈر ہو نا کہ انصاف نہیں کر سکو گے، دونوں کے عدل نہیں کر سکو گے، پھر ایک ہی کرو، پھر 4 بھی نہیں، پھر 2 بھی نہیں، پھر 3 بھی نہیں، سبحان اللہ۔ اب یہ
4 کی اجازت دے کے دراصل عورت کے کی مقام کو ایلیویٹ کیا ہے اسلام، اس کو بلند کیا اور محدود کیا ہے. یہ 1 سے 4 کی اجازت نہیں دی. ہم سمجھتے ہیں شاید 1 سے 4 کی، لہذا ہمارے معاشرے کے اندر عجیب و غریب الٹے سیدھے جو ہے اس کے خلاف باتیں کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں. رہ گئی بات انصاف کی جس کے ساتھ مشروط کیا ہے، تو اس میں بھی آیت نمبر 129 میں جا کے آگے آئے گا، اس میں کہہ دیا کہ تم انصاف کر ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. اللہ، تمہارے پاس یہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ تم خواتین کے درمیان، عورتوں کے درمیان عدل کرو. یہ کر سکتے ہی جب کر ہی نہیں سکتے تو اس کے ساتھ مشروط کیا ہے. کس کے ساتھ مشروط کیا ہے؟ جو تم کر نہیں سکتے. تو پھر کرنا کیسے؟ اس کا بھی طریقہ بتا دیا کہ عدل تو نہیں ہو سکتا ایگزیکٹ، کوشش تو کرو. فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ. ایسے نہ کرو، عدل نہیں ہو سکتا، کوشش تو عدل کی کرتے رہو، تمہارے ذمہ کوشش کرنا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایک کو معلقہ لٹکا کے چھوڑ دیا، دوسری کی طرف پورے کا پورا وزن ڈال دیا کہ ایک کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں دوسری کو چھوڑ دیا. یہ ناانصافی اور ظلم ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہم ہذہ قسمتی فیما املک. اللہ، یہ میری تقسیم ہے جو میں جس کا اختیار رکھتا ہوں میں اتنا عدل کرتا ہوں. فلا تلمنی فیما لا املک. اور اللہ جس کا مجھے اختیار نہیں ہے اس پر مجھے ملامت نہ کر. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے عدل کی کوشش شرط ہے، عدل کا ایگزیکٹلی ہو جانا یہ شرط نہیں. یتیموں کے حقوق کے بارے میں اور خاص طور پہ یتیم بچیوں کے بارے میں فرمایا یتیم لڑکیوں کے نکاح میں عدل کرو، وگرنہ عام عورتوں سے نکاح کر لو. تعدد ازواج کی اجازت دی. بیویوں کے مال خوش دلی سے ادا کیا کرو، یتیموں کے مال میں احتیاط کرو، اور ظلم سے ان کا اگر کھاؤ گے تو وہ جہنمی ہوگا کوئی شخص. پھر فرمایا کہ یتیم کے مال کی جو کفالت کر رہا ہے اگر اس کو خود اپنے کھانے پینے کے لیے ضرورت ہے تھوڑا بہت لے سکتا ہے. اور پھر خاص حکم یہاں وراثت کا دے دیا کہ وراثت میں عورتوں کو حقدار بنا دیا. پھر آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 14 تک قانون وراثت و اس کی ضروری تفصیلات بتا دی اور حصے مقرر کر دیے، اور فرما دیا کہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ کس کا کیا حصہ ہونا چاہیے. تم اپنی عقل نہ دوڑایا کرو کہ کس کا کتنا حصہ ہونا چاہیے. اللہ نے مقرر کر دیا ہے. اور پھر فرمایا یہ جو وراثت کا قانون ہے نا، یہ اللہ کی حدود ہیں. تلک حدود اللہ ومن یطیع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. اللہ اکبر. یہ اللہ کی حدود ہیں. جو اللہ کی حدود پورا کرے گا ان کو جنتیں ملیں گی، اور جو اللہ کی حدود پورے نہیں کرے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود کراس کرے. یعنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، عورتوں کا حصہ نہیں دیتے. فرمایا یہ اللہ کی حدود کو کراس کرنے کے مترادف ہے. یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، اور اس کو رسوا کن عذاب ہوگا جو بہنوں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، اللہ کا مقرر کیا ہوا حصہ. اللہ. پھر فرمایا کہ اب تک جو غلطیاں ہو گئی ہیں توبہ کر لو. توبہ کا اصول یہ نہیں ہے کہ جب موت آئے اور جھٹکا لگے موت کا، جیسے فرعون کو ڈبکی لگی تھی، اس نے بھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. نہیں. فرمایا ایسی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتا کہ انسان گناہ کرتا رہے، گناہ کرتا ہے، اور جب اس کو موت آئے تو اس کو کہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں. نہیں. فرمایا جو جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے وہ یہ ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. نادانی میں جن سے بیچاروں سے گناہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جلد ہی جو ہی ان کو خیال آتا ہے، شعور آتا ہے، نادانی علم میں بدلتی ہے اور لا شعوری شعور میں بدلتی ہے، تو وہ فوراً اللہ سے دعا کرتے ہیں. ثم یتوبون من قریب، فوراً وہ توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور آخر پہ اس پارے کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے ایک محرمات کی تفصیل دی ہے. محرمات کا کیا مطلب؟ وہ عورتیں جن کے ساتھ حرمت کا رشتہ ہے اور ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب، محرمات کا دائرہ محدود ہے، باقی ساری حلال ہیں عورتیں، اور جس سے مرضی نکاح کرو، لیکن ان محرمات سے نکاح نہیں کر سکتے. اسی طرح حرام کھانے کا، جو چیزیں حرام کی ہیں ان کا دائرہ محدود ہے. حلال بہت وسیع دائرہ ہے، لیکن انسان ایسا بدبخت ہے
کہ پھر بھی حلال کو چھوڑ کر حرام کھاتا ہے، اور جو پاکیزہ رشتے ہیں ان کو برباد کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں آج کل پورے میڈیا کے اوپر پاکیزہ رشتوں کو تو رسوا کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ پر۔ اور یہ جو محرمات کی تفصیل ہے آیت نمبر 23 کے اندر، یہ ٹوٹل 18 قسم کی خواتین ہیں جن کو محرمات قرار دیا گیا ہے۔ 7 محرمات نسبی ہیں، ماں، بہن، بیٹی، بھتیجی وغیرہ۔ 7 محرمات رضائی ہیں، جو رشتے یعنی نسب سے حرام ہوتے ہیں، خاندانی نسب سے، وہ ہی رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، یعنی اگر دودھ پیا ہو تو اس سے بھی وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح 4 سسرالی رشتہ دار ہیں، ساس، بہو، اور اسی طرح ربیبہ اور 2 سگی بہنوں کو جمع کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ گویا یہ 18 قسم کی وہ خواتین ہیں کہ جن سے نکاح کیا جانا ممکن نہیں۔ اس میں ایک اضافہ ہے اور وہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھپھی اور بھتیجی، جہاں یہاں قرآن نے اس آیت میں کہا 2 بہنوں کو ایک نکاح میں بیک وقت جمع نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح پھپھی اور بھتیجی کو اور خالہ اور بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی حرام ہے، لیکن یہ اس آیت نمبر 23 کے اندر موجود نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ تو جس طرح 2 بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح پھپھی، بھتیجی اور خالہ، بھانجی کو بھی یہ قرآن کا حکم ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حکم ہے۔ پتہ چلا کہ جو فرض ہو جاتا ہے اور جو حرام ہو جاتا ہے حلت و حرمت میں، اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ دونوں برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔